السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومفاتيح الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له في الهدى ودين الحق رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے کتاب اللہ سے جو حصہ ابھی تلاوت ہوا ہے، اس میں عظیم دارالعلوم کے عظیم معلم اور اس کے عظیم شاگردوں کا حسن و شباب بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس دارالعلوم کا آفاقی لہجے میں ذکر ہوا ہے، جس کی بنیادوں میں اللہ کے دو برگزید کرتی ہیں، سید الموحد امام المجاہدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لرزتی ہوئی دعاؤں سے اور تمناؤں سے مہک رہا ہے، جس کی سنگ بنیاد کی تاریخ لوہے قرآنی پر ان الفاظ کے ساتھ نقش ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
متوجہ کرنا چاہے تو وہ اس کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جب تو اخلاص کش مزدور، جب تو بیدار محنت کش انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا بین الاقوامی مرکز تعمیر کر رہے ہیں، دونوں کی پسینے میں ڈوبی ہوئی زمین مالک مکان کی بارگاہ بھی بلند ہوتی ہے اور عرض کرتے ربنا تقبل منا، اے ہماری داتا گنج بخش، ربنا اے ہماری داتا گنج بخش، آپ بھی کہہ لیجیے ربنا اے ہماری داتا گنج بخش، تقبل منا، ہماری اس کاوش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیو، انک انت السمیع العلیم۔ تمناؤں کی مطالع عزیز، آرزوؤں کا حسین سرمایہ تیری بارگاہ میں لائے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، اور پھر تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، تیری بارگاہ میں لب کشائی نہ کرے تو کس کے سامنے لب کھولی، جبکہ حالت ہی ہے کہ انک انت السمیع العلیم، تو ہی تو ہے سننے والا، جاننے والا، تو ہی تو ہے، انک انت۔ پوچھ لیجیے علماء سے جو قرآن کے انداز کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے زندگیاں قرآن کو سمجھنے پہ وقف کر لیے، جو سیف الملوک کے قاری نہیں ہیں، جو ہیر وارث شاہ کے قاری نہیں ہیں، جو رات دن صبح و شام جلوت و خلوت میں انہی آفاقی کنایوں کو سمجھ رہے ہیں، زندگیاں گاہوں پہ لگائے بیٹھے، اور سے پوچھ لیجیے کہ انک انت، انداز تخاطب میں جب تکرار ہو جائے تو حسر کی لذت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو یہی کہیں گے کہ تو ہی تو ہے۔ اب اس کے معنی کیا ہوئے کہ تیرے سوا، انک انت، تو ہی تو ہے، تیرے سوا۔ ایک مقام سے پیغمبر کہتا ہے انک انت علام الغیوب، تو ہی تو ہے علام الغیوب۔ کیا مطلب؟ تیرے سوا کوئی نہیں، اور یہ کہنے والے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے مقام پہ سارے پیغمبر بشک زبان اعلان کرتے ہیں لا علم لنا۔ رب کائنات نے پوچھا کہ ماذا اجبتم یوم یجمع اللہ الرسل، حتی سارے پیغمبروں کو جمع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں ماذا اجبتم، تم نے میری بات لوگوں تک بے داغ پہنچائی، آفاقی موقف کو
खुलूस में डूबे हुए लहजे के साथ पहुंचाया, तो फिर बताओ ना कि तुम्हारी बात सुनकर लोगों ने क्या रद्द अमल जाहिर किया, लोगों का रिएक्शन क्या था? कालू ला इल्म लना, कालू ला इल्म लना। सारे पैगंबर बैक जुबान की तरह को ऐलान करते, खुदा बंदा हम नहीं जानते, ला इल्म लना। और मिलाद अकबरी पे गुजारा करने वाले नासान को भी समझा दीजिए। सारे अंबिया ऐलान करते ला इल्म लना, हमारे दाता हम नहीं जानते, इसलिए कि इन्नका अंत अल्लाहुल गुयूब, तू ही तू है अल्लाहुल गुयूब। अब एक और मकाम पे हबीब किबरिया फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम फरमाते हैं, फख्र रसूल मौलाए कुल हादिए सुबुल, आपना की लाल फरमाते मा कुल्तु बिदअन मिनर रसूल, कहते नहीं हुक्म होता है कि कुल ऐलान कर दीजिए मेरे महबूब, मा कुल्तु बिदअन मिनर रसूल, कि मेरा मौक़िफ़ मेरा फिक्र दूसरे नबियों से जुदा नहीं, मेरी सोच दूसरे अंबिया से मुख्तलिफ नहीं। मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, मैं भी नहीं जानता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, मैं नहीं जानता, सब कुछ वही जानता है। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, मैं तो वही की नूर की इत्तिबा करता हूँ, मैं तो वही की किरणों से राह हिदायत पाता हूँ, जानने वाला सिर्फ वही। और जब हक ताला फरिश्तों से पूछता है कि हम भी अस्माइहिम, ये कायनात में दुनियाए रंगों में जो मैं अशिया पैदा करने वाला हूँ, अपने पैगंबर हजरत आदम को तो उनके नाम मैंने सिखा दिए, तुमने बड़ा इल्म तकवा का दावा किया था, जरा बताओ ना इन चीजों के नाम तुम्हें आते हैं कि नहीं? सारे फरिश्ते ऐलान करते हैं सुभान माबूद पाक है तू, ला इल्म लना, हम नहीं जानते, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तू ही तू है इल्म वाला हिकमत वाला। कुछ समझ भी आई ना बात? तो इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी यही अर्ज करते हैं, इन्नका अंत, तू ही तू है सुनने वाला जानने वाला, यानी तेरे सिवा सुनने वाला भी कोई नहीं, तेरे सिवा जानने वाला भी वही सुनता है जिसे तू सुनवाए, वही जानता है जिसे तू बताए, तू न बताए तो कोई जानता नहीं, तू न सुनाए तो कोई, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, जिंदा हो या मुर्दा, वही सुनता है जिसे तू सुनाए, वही जानता है जिसे तू बताए। इन्नका अंता, तू ही तू है। और जनाब सदर, मैंने कुरान पाक का मुताला किया है, मुझे तो यूं लगा कि सारी रूह ही में है, तू ही तू है, बस ही आया नहीं और ईमान की गाड़ी पटरी से उतरी नहीं, सारी रूह इसी ही में है। और ये मैं कोई इल्मी नजाकत की बात नहीं कह रहा हूं, किसी गयूर से पूछिए, अगर गरीबान में झांक के देखो तो आपका ज़मीर भी यही कहेगा कि सब कुछ इसी ही में है। निकाह के बंधन में
نکاح کے بندھن میں آمنہ کے لال کی شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنے جیون ساتھی سے وابستہ ہونے والی خوش نصیب خاتون خاوند سے نکاح کے دن کہتی ہے تیری ہی ہوں. اسے میں نے خوش نصیب کہا ہے اس لیے کہ وہ اتنی خوش نصیب ہے جو ایک سی ہو جائے. وہ اتنی خوش نصیب ہے کہ آگے جا کے جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں ملتی. مگر شرط یہ ہے کہ ایک کی بن کے رہے. نکاح کے بندھن میں شرعی تقاضوں کے مطابق کسی کی ہونے والی خوش نصیب خاتون وعدہ کرتی ہے تیری ہی ہوں. بھائی کو دیکھوں گی بہن کی نظر سے، باپ کو دیکھوں گی بیٹی کی نظر سے، چچا کو دیکھوں گی بھتیجی کی نظر سے، ماموں کو دیکھوں گی بھانجی کی نظر سے، لیکن بیوی کی نظر سے خاوند کو ہی دیکھوں گی اور میری آبرو میں تیرے سوا کوئی اور شریک نہیں. بیوی خاوند سے کہتی ہے تیری ہی ہوں، اور بازار میں بیٹھی ہوئی گندگی کی بوری وہ بد نصیب ہر گاہک سے کہتی ہے تیری ہی ہوں. بس یہی فرق ہے موحد اور مشرک میں. موحد اور مشرک میں یہی فرق ہے. موحد خدا سے وعدہ کرتا ہے کہ تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا مسجود ہے. اور مشرک مسجد میں آتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے وہ دیکھیے الطاف حسین حالی کی چیخ نکل گئی. الطاف حسین حالی نے کیا کہہ دیا کہ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ. مسجد میں خدا کا سجدہ اور مسجد سے باہر ذرا قبر کا سائز بڑا بنے تو صحیح، جھکنے والوں کی کمی کوئی نہیں. اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک تطبیق اور بھی دیتا جاؤں علماء کے ذوق لطیف سے پیش کی معذرت کرتے ہوئے کہ جیسے بازاری عورت سج دھج کے رہتی ہے مشرک بھی سج دھج کے رہتا ہے. اس لیے کہ ہر کسی کا جو بننا ہوا، ہر کسی کا جو دل لبھانا ہوا، وہ وحید کو کیا ضرورت ہے کہ پان سے ہوٹ سرخ کرتا پھرے. وہ تو ایک کا ہے، وہ جس حالت میں چاہے گا پسند کر لے گا. اسے کوئی سب کا دل لبھانا تھوڑی ہے.
جن کی زبان اور قلم سے رسول اللہ کی منشا اور اللہ کے احکامات کی تشریح ہوئی. انقلاب مصطفی کا مطالعہ کیجیے، آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کملی والے نے انسان کو یکجائی بنایا. یہ ہرجائی تھا، کبھی لات کے مزار پہ، کبھی عزا کے مزار پہ، کبھی منات کے مزار پہ، کبھی حبل کے مزار پہ جھکتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جبین کو ایک آستانے سے وابستہ کر دیا، اور کملی والے کا تیار کردہ انسان اتنا خوددار بن گیا. اس کی عزت نفس کا یہ عالم ہے دوستو کہ حجر اسود کے پاس آ کر عدل و حریت کا بین الاقوامی نشان شاگرد رسول مراد پیغمبر داماد علی حضرت فاروق اعظم حجر اسود کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، جانتا ہوں تجھ سے نہ نفع کی امید ہے نہ نقصان کا خطرہ. کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تجھے نفع نقصان دینے والا سمجھ کے چوم رہا ہوں. جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے لیڈر نے تجھے چوما تھا، میرے قائد نے تجھے بوسے دیے تھے. میں تو اپنے لیڈر کا فالو کرتے ہوئے تجھے بوسا دے رہا ہوں. نفع پہنچانے والا یا نقصان دینے والا سمجھ کے نہیں بوسا دے رہا. حجر اسود کی بات ہو رہی. میرے عزیز دوستو، دو پیغمبروں نے رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی. دوسری التجا ان کے بعد اختصار کرتا ہے، وقت مختصر ہے اور درد دل طولانی ہے. دوسری التجاؤں کی بات جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر یہ آرزو مچل گئی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ہمارے داتا گنج بخش ہم نے بڑے اخلاص کے ساتھ اس دارالعلوم کی بنیادیں رکھی. ہم نے رشد و ہدایت کی اس بین الاقوامی مرکز کو بڑی دقت قلبی کے ساتھ تعمیر کیا. اب ہماری آرزو ہے کہ اسے آباد کرنے والا معلم اور مدرس وہ بھی ہماری اولاد میں سے بھیج دے، تاکہ تیری آیات کے نور سے اس دارالعلوم کو معمور کیا جائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم سے تیرے بندوں کو پاک بنایا جائے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں اپنے دادی ابراہیم کی دعا ہوں. مجھے میرے دادا نے اللہ سے مانگا، انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد خلیل بن کر اسی دارالعلوم میں آئے. آیات قرآنی کے نور سے، کتاب و حکمت کی تعلیم سے آپ نے جو جماعت تیار کی، جو انسان تیار کیے. میرے عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں کہ 1,30,000 انبیاء کی تعلیمات اور زندگیوں کو سامنے رکھ لیجئے. 1,30,000 انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں اپنی نبوت کا اور اپنی رسالت کا حق ادا کیا. ان کی محنتیں بے داغ ہیں، ان کی کوششیں بے داغ ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیجیے تو نتیجہ یہی برآمد ہوتا ہے کہ 1,30,000 انبیاء جتنا کام کر گئے ان سب کے مقابلے میں تنہا آمنہ کے لال کا کام بڑھ جاتا. اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام کوئی ایک پیغمبر ابو بکر جیسا شاگرد تیار نہیں کر سکا، فاروق اعظم جیسا شاگرد تیار نہیں کر سکا، عثمان غنی، علی المرتضی، طلحہ زبیر، ابن مسعود اور ابن عوف، خالد اور معاویہ جیسے مدبر، خاطر اور کشور
1,00,000 انبیاء ایک صدیق اکبر کا پیسہ تیار نہیں کر سکے، لیکن صدیق اکبر کے اکیلے استاد نے اپنی زندگی میں 1,00,000 انسانوں کو قیمتی بنا دیا. اپنی زندگی میں جو بعد میں آئے اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو تعداد اربوں تک جائے گی. اپنی زندگی میں 1,00,000 انسانوں کو پیدا کیا اور حضرت نانوتوی پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں. بڑے صغیر کے تعلیمی محسن مجاہدین حریت کی قافلہ کے رکن رکین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے تذکرہ اس کے رسول میں ڈوب کر فرماتے ہیں، فرماتے دیا ہے حق میں تجھے سب سے مرتبہ عالی، دیا ہے حق میں تجھے سب سے مرتبہ عالی، بنایا سارے بڑے چھوٹوں کا تجھے سردار صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. فرماتے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. اور جو کچھ آگے کہتے ہیں مجھے دل مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی کہتا جاؤں. فرماتے امید لاکھی لیکن بڑی امید ہے کہ ہو سگانی مدینہ میں میرا نام شمار، کہ جیوں تو ساتھ سگانی حرم کے پیچھے پھروں اور مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغر مارے. کہ خدا بندہ زندگی تو آرزوؤں کا مجموعہ ہے، تمناؤں کی تو حد نہیں، لیکن میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ مدینہ کے کتوں میں میرا نام شامل ہو جائے. جب تک زندہ رہوں انہی کے ساتھ گھومتا پھروں، اور جب موت آئے تو وہیں سو جاؤں، وہیں مر جاؤں، تاکہ میرا جسم مدینہ کے مرغ مار کے لیے غذا بن جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، جس کو پاکستان کے مذہبی دکاندار کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول، پاکستان کی دینی منڈیوں کے سنگ دل آرزو، تو یہ گستاخ رسول ہے. راولپنڈی کے دوستوں، اگر انصاف پہ موت واقع نہیں ہوگی، اگر انسان بے شرم نہیں ہوگی تاکہ میرا جسم مدینہ کے مرغ مار کے لیے غذا بن جائے، وہ تو ہو گیا گستاخ رسول. اور جن نمک ہزاروں کی نمازیں مدینہ کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی وہ بین الاقوامی عاشق رسول. میں نے تو سنتا رہا نا، آنکھوں سے دیکھا گلستان، ہائے مسجد نبوی کی نماز. آپ یقین کیجیے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پوری انسانیت آمنہ کے نام کے بتائے ہوئے معبود کی بارگاہ میں سر بسجود. حرم کا کوئی حصہ خالی نہیں ہو. حرم کیا کبھی کبھی سفید جنت البقیع سے آگے چلی جاتے ہیں، عرب و عجم سے آئے ہوئے، افریقہ اور یورپ سے آئے ہوئے فرزندان توحید اس خوش نصیب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جس کی آنکھیں 24 گھنٹے محمد عربی کے روضہ اقدس کے جمال جہاں آرا کا نظارہ کرتی. لیکن یہاں سے گئے ہوئے پاس بد نصیب ہوٹل کے کمروں میں نماز پڑھتے، اس لیے کہ ان کے پیچھے نہیں ہوتی کہ یہ وہابی ہے، یہ نجدی ہے. جی کیا ثبوت ہے نجدیت کا؟
اس لیے کہ یہ 11ویں کو حلال نہیں کہتے. 11ویں بات کو حلال نہیں کہتے اور تعویذ گنڈے کی بھی مخالفت کرتے ہیں. یہ سارے چیزیں رکھی گئی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چاہے تو ڈرا رکھا تھا نا، چاہے تو کو ڈراتے ہیں کہ 11ویں کا دودھ بانٹا کرو ورنہ پھر خشک ہو جائے گی، خشک ہو جائے گی. اور ماشاء اللہ 11ویں کا دودھ پی پی کے ایسے اوور سائز ہو گئے کہ کرونا کھا نہیں سکتی. شورت میں 2.5 مہینے گزار کے آیا ہوں پچھلے دنوں، لندن سے ڈنمارک تک میں نے وہاں دیکھا ہے. ایسے تو ہوتی نہیں، عجیب نسل کی گائے ہوتی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں گاؤں کو قطار میں کھڑا کر دیتے اور لگا دیتے پلاسٹک کی ٹوٹیاں. ادھر بٹن دبایا، نیچے بلار کی بالٹیاں اور بوتلیں بھر جاتی ہیں. ایک گائے 15-20 کلو دودھ دیتی ہے. میں سوچتا رہا پتہ نہیں انگریز کس کی 11ویں بات سے. اور سنیے، ہم تک نظر نہیں ہے. تم ایک دن کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں جب تم سے لے کر 30 تاریخ تک دودھ تقسیم کرو اللہ کے نام پر اور اس کا ثواب بخشو. حضرت مولانا عبد القادر جیلانی کو، اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، آل رسول کو، ازواج رسول کو اور حلقہ رسالت کے دیوانوں کو ان کا ثواب بھیجو، لیکن دودھ پلاؤ اقوامی مہاجرین کو، مولوی کو نہ پلاؤ. اور جب میں یہ کہتا ہوں تو پھر مولانا صاحب کا جو جوش ہے وہ قابو میں نہیں آتا. بات پڑتی ہے نا. میں کہتا ہوں یہ تمام مساکین کو پلاؤ. میرے عزیز سے حضرت نبی رحمۃ اللہ نے کیا فرماتے ہیں؟ وقت نہیں ہے کہ میں بات کو طول دے سکوں، میں نے ابھی بہت کچھ کہنا ہے. کہ جہاں کے ساری کمالات تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر تو چار. کیوں؟ اس لیے کہ حسن یوسف کبھی تاج پیدا پاری آگے ہوا ہمارا رنگ تو تنہا پاری. مانتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں، سارے نمک حلال انسان مانتے ہیں کہ یعقوب کا بے داغ بیٹا اور اس کی سجیلی جوانی رش کے ملک ہوتی، لیکن حسن یوسفی کو دیکھنے والی انہیں بدحواسی میں انگلیاں کاٹ ڈالی. بدحواسی میں قرآن پاک کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیگم کو تازہ ملا، غریب غلام کو دل دے بیٹھی، بدذوق واقع ہوئی، کسی شہزادی کو آئیڈیل بنانا تھا، کل جس کی بازاروں میں بولی لگتی تھی آج اسے محبوب بنا بیٹھی. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن. بیگم نے یہ تانا سننے کے بعد فنکشن کا اہتمام کیا، انویٹیشن کارڈ ایشو کیے اور مصر کی شہزادیوں کو بلایا یہ دکھانے کے لیے کہ جس سے تعلق پر تم مجھے مدہون کرتی ہو ذرا آنکھوں سے دیکھو تو صحیح کہ وہ کیسا نوکر اور غلام ہے. وہ تو ایسا غلام ہے جس کے قدموں کی خاک پہ سارے دنیا کی سرداریاں قربان جائیں. بلایا، سب کو بٹھایا اور پھر ادھر حضرت یوسف کو باہر بلانے سے پہلے سب کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی. سب کے ہاتھوں میں یہ ڈائننگ ٹیبل پہ چھری کاٹے پرانی یادگار ہے. اور پھر کہا خروج آ رہی
چھری تاری کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. ہم نے تو سمجھا تھا کہ کوئی انسان ہوگا، یہ تو آج پتہ چلا کہ بشری لباس میں کوئی بہت بڑا نوری تھا. دیکھا آپ نے جن بیچاریوں کا ہاضمہ کمزور ہو، حضرت یوسف کا حسن نہ بچا سکی تو ان کی روحانی اولاد آمنہ کے لال کے حسن کو کیسے بچا سکتی؟ فوراً بشریت پہ وار کیا. ایک بات میں کہا کرتا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں بھی لندن میں انگلینڈ میں جو تقریریں ہوئی وہ دوستوں نے کیسٹ سے نقل کر کے دکھتی ہے، اس میں بھی یہ جملہ لایا ہوا اور اس پہ مجھے فخر ہے. الحمدللہ میری ذات کے لیے وہ کافی ہوگا. علماء کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب بھی انسانی حوث نے وحی کی صداقتوں کا پار کیا تو سب سے پہلے پیغمبر کی حیثیت و بشریت کا متنازع بنائے تاکہ انسانوں کی قیادت کے لیے اسے ثابت کیا جا سکے کہ جو خود انسان نہیں وہ انسانوں کی قیادت کیسے کر سکتا ہے. یہودیوں نے بھی یہی کیا، عیسائیوں نے بھی یہی کیا، اور مصر کی عورتوں نے بھی ہاتھ کاٹتے تھی مگر بدحواسی میں اور کاٹے بھی ہاتھ. آمنہ کے لال کے زمانے جہاں آرا کو دیکھنے والوں نے سوچ سمجھ کے گلے کٹوا دیے، سوچ سمجھ کے وطن قربان کر دیے، بچے ذبح کرائے، مال کی قربانیاں دی. زندگی کی وہ کون سی عظیم چیز تھی جو غلامان مصطفیٰ نے اپنے آقا کے مشن پر قربان نہ کر دی؟ میرے عزیز دوست، اس دارالعلوم نے جو شاگرد تیار کیے، قرآن جب ان کا تعارف کراتا ہے تو پہلی نشانی قرآن پاک نے فرمایا شداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے قہر خدا بن جاتے ہیں اور آپس میں ان کی برادری رش کے ملکوت ہوتی ہے. وہ آپس میں شیر و شکر اور کفر پہ قہر خدا سے کم نہیں. اب اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں کہ میں واقعات کی دنیا میں جاؤں. اشارہ کرتا ہوں صحابہ کو اگر کفر کا سخت دیکھنا ہے تو بدر کی تاریخ مطالعہ کیجیے اور کو پڑھیے، شرموک اور کاپسیہ کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ صحابہ کفر میں کتنے سخت ہیں. اور ان کی قوت دیکھنی ہے تو ادھر دیکھو، صدیق اکبر امام ہے، علی المرتضیٰ مقتدی، فاروق اعظم امام ہے، علی عثمان مقتدی ہے. اور پھر جب یہ دونوں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو علی المرتضیٰ اپنے بچوں پہ ابو بکر عمر کے نام رکھتا ہے. اور جب وقت آتا ہے سلطنت اسلامیہ کو سنبھالنے کا تو جناب علی المرتضیٰ کا بڑا پسند حضرت حسن حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو کر 70 لاکھ مرتبہ کی سلطنت اسلامیہ کی بات دور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیتا. اب اگر آپ کا دین میرا ساتھ دے تو میں آپ کو لاتا ہوں اس دارالعلوم کی طرف کہ بڑے کبیر کے سینے پر 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد دست مند علماء کرام کی کوششوں سے وجود میں آیا. اس نے جو تلامید اور شاگرد تیار کیے ہیں آپ ان کی سیرتوں کا بھی مطالعہ کر دیں. میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے تیار کرتا علماء کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ کسی میں ابو بکر کے صدق کا پرتاؤ ہوگا، کسی میں فاروق کے عدل کا پرتاؤ ہوگا، کسی میں عثمان کی شرافت کا پرتاؤ ہوگا، کسی میں علی کے زہد کا پرتاؤ ہوگا، کسی میں خالد کی جلالت کا پرتاؤ ہوگا، کسی میں ابن عباس کے قرآن فہمی کا پرتاؤ ہوگا، کسی میں ابو ہریرہ کی حدیث فہمی کا پرتاؤ ہوگا. آپ ان کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کیجیے، ادھر رسول اللہ کے غلاموں کی زندگیوں کو بھی سامنے رکھیے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو شمع فارغ کی چوٹیوں سے روشن ہوئی تھی اس کی صحیح روشنی دارالعلوم دیوبند کے در و دیوار میں اپنے سینے میں موجود ہے. دارالعلوم دیوبند
तकालीफ की तादाद ज्यादा बढ़ती नजर आती है। उलमाए देवबंद को आप देखें, फकीह यहीं मिलेंगे, वली यहीं मिलेंगे, खतीब यहीं मिलेंगे, मुसन्निफ यहीं मिलेंगे, कारी यहीं मिलेंगे, मुफस्सिर यहीं मिलेंगे, मुहद्दिस यहीं मिलेंगे। दारुल उलूम का कसूर ये है कि इसने मुजाहिद पैदा किए हैं, मुजावर पैदा नहीं। कुछ लोग हीर लिख रहे थे, दारुल उलूम के फर्जंद कुरान की तफसीर लिख रहे थे। जब कुछ लोग ताकुल मुलूक लिख रहे थे, दारुल उलूम के फर्जंद फतुल मुहिम बयान कुरान और तर्जुमान सुन्ना लिख रहे थे। दारुल उलूम देवबंद ने अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा, दारुल उलूम देवबंद ने इस्माइल शहीद पैदा किया, दारुल उलूम देवबंद ने महमूदुल हसन पैदा किया। आए दिन की आए सहरगाही ने तुम्हें लैला आजादी से हमकिनार किया, वरना न मालूम आज तुम्हारा हश्र क्या होता। आज तुम कतरे आजादी में बैठकर अपने मौसमों को भूल गए हो। चलता है जिनका खून चरागों में रात भर, उन गमजदों से पूछ कभी कीमत सहर। और आज तारीफ बुजुर्गों की मदारात पेट खाने वाले, जिनके बारे में इकबाल बड़ी तकमंदी से कह गया, होली को काम जो कब्रों की तिजारत करके क्या न बेचोगे अगर मिल जाए सनम पत्थर के। इरशाद होता है कि पाकिस्तान हमने बनाया था। एक परिंदा होता है छोटा सा, सियाह रंग का, चिड़िया से भी कम वजूद और तांगे सुई की तरह होती, लेकिन तांगी का बीमार है, खुद पसंदी का मरीज है। एक दिन आके माँ से कहने लगा, मम्मी जिस दरख्त की टहनी पे बैठता हूँ टूट जाती है, और जिससे तीर पे बैठता हूँ वो भी मेरा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ ने सुनकर कहा, हाँ बेटा, तेरी ताने भी बता रही है कि तेरा बोझ कोई नहीं उठा सकता। ताने बता रही है तेरी। इरशाद होता है कि पाकिस्तान को बनाने वाले हम थे। अरे बाबू, आप तो चूस रहे थे कौम को, उस वक्त भी अब भी। चमन से अब जो ताल्लुक है जोड़ने वाले, चमन से अब जो ताल्लुक है जोड़ने वाले, यही है खूने रगे कुल निचोड़ने वाले। पाकिस्तान महमूदुल हसन की हिफाजत, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की खिताबत, हुसैन अहमद मदनी की क़ियादत और इस्माइल शहीद की शहादत, अहमद अली लाहौरी की विलायत की बदौलत वजूद में आया। और फिर इसकी हिफाजत भी इसी काफिला के हुर्रियत पसंदों ने की। मैं आ रहा हूं शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, मैं आपको बुलाने नहीं आया। आपको बुला कर क्यों बुलाऊं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि इत्तेहाद पर जब मेरे आका अपना मिशन पूरा करके दुनिया से जाने लगे, फारूक आजम जज्बाती हो गए। वालिहाना प्यार था ना अपने आका, और इस कदर जज्बाती हो गए कि तलवार निकाल कर मदीना के गली कूचों में फिरते थे कि खबरदार, अगर किसी की जुबान से रसूलुल्लाह की वफात का लफ्ज़ आया तो मेरी तलवार से नहीं बच पाएगा। बारगाह रिसालत का वो आशिक सादिक जिसे दुनिया सिद्दीक़ अकबर के नाम से जाने आते फारूक आजम से फरमाते, बैठ जाओ, अलग का जाओ मत, बैठो। और फिर उसे बिठा के कुरान पाक की वो आयात तिलावत करते हैं कि जो फारूक आजम के दिलो निगाह की गहराइयों में शबनम के ठंडे कतरों की तरह उतरती जाती है और जगह करती जाती है। फरमाते, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन माता क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे अंबिया की तरह खुदा के एक पैगंबर थे, जैसे पहले अंबिया
وفا کا یہی تقاضا ہے کہ ہم الٹے پاؤں اس راستے سے ہٹ جائیں جو راستہ آقا ہمارے لیے متعین کر دے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حامد تھا اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا معبود فوت ہو گیا. ان محمدا قد پتہ نہیں آج کل کے مولوی ہوتے ہیں جی کے پر کیا فتویٰ لگا کہ حضور کو مات کر دیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو خدا کی عبادت کرنے والا ہے اسے خوشخبری دیتا ہوں کہ اس کا معبود دائمی ہے لا فانی ہے. فاروق اعظم فرماتے کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب جنہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. آخری خط 5 مئی کو انہوں نے مجھے لکھا ہے مدینہ منورہ اور اس میں لکھا ہے کہ 13 جون کا جمعہ میرے لیے مخصوص کر لیجیے. آپ نے یہ جمعہ اور جہاں بھی دے رکھا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جمعہ آپ تعلیم القرآن کے جلسہ کے لیے مخصوص کر لیجیے. ہم جلسے کا افتتاح آپ کی تقریر سے کرائیں گے. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری جلسہ نہیں اس سے آگے بھی لکھے اس سے آگے بھی لکھا بیٹے لکھے بیٹے شاید آئندہ جلسے کے لیے آپ کو غلام اللہ خان کی طرف سے دعوت نامہ کبھی نہ آ سکے. آپ یقین کیجیے خدا کے گھر میں کھڑا ہوں. میں نے یہ خط پڑھتے ہی دوستوں سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ درویش بہت جلد عالم پانی سے پرواز کر کے عالم جاودانی کو جانے والا. میں قاضی پان ہمارا بھائی ہے اور خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے وعدہ کرتا ہوں ان سے کہ انشاءاللہ ہم اسی طرح ان کے رضاکار ہوں گے جس سے شیخ القرآن کے رضاکار تھے. جنہیں موت بھی نہیں مار سکتی. شیخ القرآن ایک انجمن تھا, ایک ادارہ تھا, ایک فکر تھا, ایک نقطۂ نظر تھا. جب سرکار دو عالم فوت ہوئے یہودیوں عیسائیوں اور مشرکوں نے گھی کے طرح چلائے کہ شمع ہدایت بجھ گئی. اب ہم چھا جائیں گے اور اسلامی انقلاب کو برپا کریں گے. قرآن نے وعدہ کر رکھا تھا انسانیت سے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نور حق کو بجھا دیں گے, لیکن خدا نے وعدہ کیا ہے کہ یہ چراغ قیامت تک چلتا رہے گا. گھی کے چراغ جلانے والوں کے سینے پر پھر مونگ تلے صدیق اکبر کی خلافت میں. یہودیوں اور عیسائیوں کو پیغمبر کبھی کیا فاروق اعظم کی قیادت میں اور کیفر کی شہنشاہیت کو رومی عیسائیت کو تحت کیا. امیر معاویہ کے تدبر اور سیاست شنوک وبا ہوا, کاپسیہ وبا ہوئی اور وہ عجم میں رسول اللہ کے انقلابی غلاموں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا اور اہل باطل کو شکستیں ساتھ دی. آج بھی میں شیخ القرآن کے حاسدین سے اطلاع عرض کرتا ہوں کہ جب تک اس سرزمین پر شرک و بدعت کے اندھیرے باقی ہے آزما کے دیکھ لیجئے پاکستان کے چپے چپے سے آپ کو شیخ القرآن غلام اللہ خان سے واسطہ پڑے گا. اور مجھے یہ بتایا گیا
नदीम साहब मसला तो ही बयान न करूं, कैसे न करूं, जब तक जान में जान है बोलता रहूं। और चलावाना में हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब गवाह है, आखिरी उनकी और मेरी इकट्ठी तकरीर चलावाना में हुई। मुझसे फरमाने लगे साहब 10 मिनट बोलता हूं फिर आंख हो गए और रात हो गई। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन 10 बजे वो सुरेश बैठा 12 बजा दिए। कुरान के समुद्र में गवाही कर रहा था। जब तकरीर करके उतरे हैं, सीना पसीना से मेरे हाथ पकड़ के कहा, मौलाना आप ये क्या कर रहे हैं, अपने वजूद से जुल्म नहीं कर रहे? फरमाते हैं कुरान जब पढ़ता हूं तो फिर मैं अपने आप को भूल जाता हूं। बुजुर्गों की कब्रों को देख खाने वालों, शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह का उसका क्या मत होगा जिसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा भी कुरान की तबलीग में गुजरा है। मैं इस इज्तिमा में मुतालबा करता हूं और अपनी हुकूमत को मुतवज्जह करता हूं कि ये हालात जानबूझ कर पैदा किए जा रहे हैं, ये जानबूझ कर हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि मुल्क में फिरका वाराना फसाद हो और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो। हम जानते हैं पिछले दिनों फैसला में साहबा किराम के नाम लिखकर उन्हें गालियां दी गई। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक अकबर, उस्मान गनी और दूसरे साहबा किराम के नाम दीवारों पर लिख कर उन्हें गालियां दी गई। और अब इस तरह की तकरीरें की जा रही है, ये मुल्क में सिर्फ फिरका वाराना फसाद की आग भड़काने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लिहाजा मैं इस इज्तिमा की तरफ से हुकूमत को इस बात की तरफ मुतवज्जह करता हूं कि ऐसी तकरीरों का फौरन असर लिया जाए, ठीक है? और जितने की असलियत पट्टी है। अभी आप हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को समाअत फरमा रहे थे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें और इन उलमाए कराम के बयानात को आगे भी शेयर करते रहें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।